ہم اس نظریے لا الہ الا اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں کو جب تک سیاسی آزادی نہ ملی اس وقت تک مسلمان اپنے دین، ایمان، اپنے تہذیب و تمدن کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ملک کے چپے چپے میں کراچی سے لے کے خیبر تک آپ شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکیں گے کہ جہاں دن رات شرک ہو رہا ہے، شرک کے اڈے چلائے جا رہے ہیں اور ان اڈوں سے جناب کاروبار ہو رہے ہیں اور دن رات جو ہے وہ توحید کے سودے کیے جا رہے ہیں۔ نظریہ پاکستان کی حفاظت کرنا ہوگی، یہ میری اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ نظریہ پاکستان کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہیں، نظریہ پاکستان کوئی لمبے چوڑے مضمون نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لا الہ الا اللہ، بس اس کی حفاظت کرنی، اس پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دینی، کسی صورت بھی اس کلمے پہ سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں کرنا، کبھی بھی اس کے تقاضوں کو فراموش نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نظریے کی بنیاد پر ریاست مدینہ قائم کی تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے، یثرب کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، آپ نے ان کے سامنے قولوا لا الہ الا اللہ پیغام دیا، لا الہ الا اللہ کی دعوت ان کے سامنے رکھی، 6 لوگ مسلمان ہوئے، وہ یثرب میں واپس گئے، اوروں کو بھی دعوت دی، اگلے سال 70 لوگ آ گئے اور آ کے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہوئے۔ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، اے نبی آپ یہاں پہ کمزور ہیں، آپ کی قوت اور جمعیت نہیں ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہماری جگہ، ہماری جان، ہمارے مال آپ کے لیے قربان۔ ہم اس نظریے لا الہ الا اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں خدمت کا موقع دیجیے، ہمارے پاس آ جائیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا میری ایک شرط ہے، مان لو، اگر اس شرط کو قبول کرتے ہو، میرا ساتھ دو گے تو تمہارے پاس آؤں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اب لا الہ الا اللہ کی خاطر جو مانگیں گے دینے کو تیار ہیں، آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ نبی اسلام نے جملہ بولا، کہا اشترط لربی، میری شرط میرے رب کی خاطر ہے، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم ساری زندگی اسی کی عبادت اور بندگی کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اس چیز پر میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لو، میں آج تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس پر تیار ہیں۔ تو یہ وہ نظریہ تھا جس کی بنیاد پہ ریاست مدینہ قائم ہوئی، اور نبی اسلام نے پھر پوری زندگی اس نظریے کی حفاظت کی۔ جب پوری طرح آزادی اور فتح مل گئی، فتح مکہ، تو آپ نے 2 اقدامات کیے۔ نمبر 1 آپ نے ایک آرڈیننس جاری کیا، نمبر 2 آپ نے ایک عملی قدم اٹھایا۔ آرڈیننس یہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ آپ جائیے، اب مکہ مشرکوں کا نہیں ہے، مکہ ہم مسلمانوں کا ہے، لہذا آپ مکے کی گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر پھریے، اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، کہیں پہ بھی اگر کوئی مجسمہ نظر آتا ہے، تصویر نظر آتی ہے، مٹا دیجئے، ولا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ، کوئی بھی آپ کو قبر اونچی نظر آتی ہے اس کو زمین کے برابر کر دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا شرک کا کاروبار قبر سے ہو سکتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا۔ نظریہ کی حفاظت کی، لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی۔ اور اگلی بات، دوسرا آپ نے قدم اٹھایا، لاٹھی پکڑی، کعبہ کے اندر گئے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، ایک ایک کو اپنے ہاتھ سے توڑا، جاء الحق وزہق الباطل، لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی ہے۔ مسلمانوں، ریاست مل گئی، وطن مل گیا، لیکن کس نام پہ بنا، کس نظریے پہ بنا، کس مقصد کے لیے بنا،
وہ لا الہ الا اللہ تھا. آج تم نے سارے کام کر لیے لیکن اس نظریے کی حفاظت نہ تم کر پائے. اس نظریے کی حفاظت کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، ہمارا اولین مقصد ہونا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے، ملک کے چپے چپے میں کراچی سے لے کے خیبر تک آپ شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکیں گے کہ جہاں دن رات شرک ہو رہا ہے، شرک کے اڈے چلائے جا رہے ہیں اور ان اڈوں سے جناب کاروبار ہو رہے ہیں، اور دن رات جو ہے وہ توحید کے سودے کیے جا رہے ہیں. دن رات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی کبریائی اور اس کی بڑائی کے سودے کیے جا رہے ہیں. کاروبار ہو رہا ہے اور جگہ جگہ پہ شرک کے اڈے کھلے ہوئے، اور اس نظریے کو دن رات جو ہے وہ ملیا میٹ کیا جا رہا ہے. سر، اس نظریے کی حفاظت ہمارے اکابر نے یہی بات کہی تھی. 1930 میں الہ آباد میں تقریر کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو جب تک سیاسی آزادی نہ ملی اس وقت تک مسلمان اپنے دین ایمان اپنے تہذیب و تمدن کی حفاظت نہیں کر سکتے. میری چاہت یہ ہے کہ سندھ، سرحد، بلوچستان، پنجاب وغیرہ ان کو ملا کر ایک متحدہ اسلامی ریاست بنائی جائے تاکہ مسلمان اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقائد اور اپنے تہذیب و تمدن کی حفاظت کر سکیں. یہ ان کے خواب تھے. یہ جنہوں نے پاکستان بنایا ان کی سوچ یہ تھی، ان کی فکر یہ تھی. تم کہیں اور لگ گئے، تم نے کسی اور چیز کو ترجیح دے دی. یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ نظریہ پاکستان کی حفاظت کرنا. ہم کریں گے نا انشاءاللہ. جگہ جگہ پہ اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کے ذہنوں میں تو یہ چیز ڈال سکتے ہیں نا، اپنی نسلوں تک یہ چیز منتقل کر سکتے ہیں نا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرنی ہے. گزشتہ 2 خطبات جمعہ اسی موضوع کے اوپر تھے کہ میرے رب کی توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، میرے اللہ کی کبریائی پر کوئی سمجھوتا ہم نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے اس کو کسی صورت بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمارے پچھلے 2 خطبات جمعہ کا موضوع تھا.